اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے جال میں پھنسنے سے رہ گیا تھا۔ اسے بار بار سونی یاد آ رہی تھی۔ یہ اس کا بڑا احسان تھا کہ اس نے گمشدہ ہونے سے بچا دیا تھا۔ وہ جیسی بھی تھی، اس نے اپنے تئیں جو بھی کھیل کھیلنا چاہا، اس نے سزا پائی۔ غصے کے باوجود سونی نے اسے خبردار کر دیا۔ یہ اس کا ایسا احسان تھا جسے عابر زندگی بھر نہیں بھول سکتا تھا۔ عابر نے اس کی غلطی معاف کر دی تھی اور اب اس کا رواں رواں اس کے لیے دعا گو تھا۔ یہ انسان بھی عجیب چیز ہے، اسے بنتے دیر لگتی ہے نہ بگڑتے۔ عابر کو پھر بابا دنیا یاد آئے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ان کا اصل نام کیا تھا، پوچھنے پر انہوں نے بتایا بھی نہ تھا۔ بابا دنیا عابر نے اپنی سہولت کے لیے رکھ لیا تھا۔ وہ جب بھی ملتے تھے عابر کو نوید دیتے تھے، دنیا تجھے ڈھونڈ رہی ہے۔ اس حوالے سے وہ انہیں بابا دنیا کہنے لگا تھا۔ بابا دنیا کون تھے وہ ان کے بارے میں رتی بھر نہیں جانتا تھا، لیکن ان کی وجہ سے اسے فائدہ پہنچا تھا۔ ملکہ کو جب وہ طلاق دے کر نکلا تھا تو اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جائے گا۔ تب بابا نے ہی اسے ماں کی شدید بیماری کی اطلاع دے کر اسے گھر جانے کی تلقین کی تھی، اور اب بھی یہ بابا ہی تھے جنہوں نے خواب میں آ کر اسے دبئی جانے کی حقیقت آشکار کی تھی اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کی تھی۔ شاید اللہ پر بھروسہ ہی تھا کہ سونی جیسی حسین قاتلہ نے اسے کھائی میں گرنے سے بچا لیا تھا۔ ابھی وہ بابا دنیا کے بارے میں سوچتا ہوا مزار کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ دو متضاد باتیں کر کے رانی پنکھی نے انارا کو الجھا دیا تھا۔ جب بھی اسے کسی بات پر پختہ یقین ہونے لگتا اور وہ بار بار اس کے متعلق سوالات کرنے لگتی تو رانی پنکھی پیترا بدل لیتی، کسی اور پٹری پر چل پڑتی۔ اب 7واں گھر رہ گیا تھا اور رانی پنکھی چاہتی تھی کہ گھر دکھانے کا کام جلد از جلد نمٹ جائے۔ اس کی اس بات سے انارا کو امید بندھی تھی کہ وہ ان قریب منزل پا لے گی۔ 7واں گھر دیکھنے کے بعد کیا ہوگا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اسے اتنا ضرور یقین تھا کہ اس کی ڈولتی کشتی کو کنارہ مل جائے گا۔ رات گہری ہوئی تو انارا کمرے سے نکل آئی۔ اس نے رانی پنکھی کو صحن میں ٹہلتے ہوئے پایا۔ وہ دیوار کے سائے میں پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی اور اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، اماں تو پریشان ہے؟ نہیں ری، پریشانی کیسی؟ رانی پنکھی نے ٹہلتے ٹہلتے رک کر کہا، اور پھر انارا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے انارا کا چہرہ اپنی طرف کیا اور اسے بغور دیکھنے لگی۔ اماں تو مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، کیا کچھ ہونے والا ہے؟ انارا پریشان ہو کر بولی۔ دیکھ میری انجو، یہ جو دنیا ہے یہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، کوئی چیز اپنی جگہ رکی ہوئی نہیں ہے، ہر شے حرکت میں ہے۔ کل میں 1 دن کی تھی، آج میں 80 سے کچھ ماہ اوپر کی ہو چکی ہوں۔ کچھ ہی وقت رہتا ہے کہ تو 16 سال کی ہو جائے گی۔ انجو، لڑکی پر یہ 16واں سال بڑی قیامت ڈھاتا ہے، اندر ہی اندر ایسے طوفان اٹھاتا ہے کہ لڑکی لرز کر رہ جاتی ہے۔ وہ خود کو چھپا پاتی ہے نہ بچا پاتی ہے۔ میں تجھے دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا قیامت خیز زمانہ یاد آ جاتا ہے۔ انجو، میں اس وقت کولکتہ میں رہتی تھی، میرا نام کاشی تھا، میں نے اپنے باپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ میری ماں آرادھنا اس بازار کی ایک قیمتی عورت تھی، دور دور سے لوگ میری ماں کا گانا سننے آتے تھے۔ رات کو محفل سجتی، ہر طرح کے لوگ اس محفل میں ہوتے، لیکن کیا مجال کہ اس محفل میں ذرہ بھر بھی بدمزگی ہوتی۔ گانا سننے والوں کو پہلے ہی بتا دیا جاتا کہ جسے گانا سننے کا واقعی ذوق ہے وہ یہاں بیٹھے، ورنہ شوق پورا کرنے کو اٹے بتیرے۔ میری ماں آرادھنا کو ناچنا نہیں آتا تھا، لیکن اس کے ایک اشارے پر اچھے سے اچھا مرد ناچنے لگتا تھا۔ میری ماں رہتی تو بالا خانے پر تھی، لیکن اس کا دماغ آسمان پر ہوتا، وہ بالا خانے کی لگتی ہی نہ تھی۔ تب اس کی زندگی میں ایک مجسمہ ساز آیا، اس سنگ تراش کا نام تھا امرت رائے۔ وہ بدذات خود کسی مجسمے سے کم نہ تھا۔ میری ماں اس پر مر مٹی، اس کے پریم میں ایسی دیوانی ہوئی کہ اپنی سدھ بدھ بھولی، لے سر تال اسے کچھ یاد نہ رہا۔ یاد رہ گیا تو امرت رائے۔ وہ سنگ تراش ایک آرٹ سکول میں ٹیچر تھا۔ اس کی میری ماں کے جسم پر نظریں تھیں، اس کی نظروں میں میری ماں شاہکار جسم کی مالک تھی۔ وہ اس کا مجسمہ بنانا چاہتا تھا، جبکہ میری ماں کی نظریں اس کی روح پر تھیں، وہ اس کا دل جیتنا چاہتی تھی۔ امرت رائے نے میری ماں کو اپنا مجسمہ بنوانے کے لیے راضی کر لیا۔ اس بازار کی عورت بالا خانے سے اتر کر اس کے آرٹ سکول میں گئی۔ اس دن اسٹوڈیو میں ان دونوں کے سوا کوئی اور نہ تھا، بلکہ اس وقت پورے اسکول میں کوئی موجود نہ تھا۔ امرت رائے نے کام کی ابتدا کی، مجسمہ بناتے بناتے صبح ہو گئی۔ میری ماں ایک ہی انداز میں بیٹھے بیٹھے تھک کر چور ہو گئی۔ وہ کمر ٹکانے کی خاطر اسٹوڈیو میں پڑی ایک بڑی سی میز پر لیٹ گئی۔ امرت رائے بھی تھک چکا تھا، وہ بھی اس میز پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ میری ماں آرادھنا آنکھوں میں خواب سجائے آنکھیں موندھے لیٹی تھی کہ امرت رائے جو میری ماں کو شاہکار مجسمہ کہتا تھا، اس نے اس مجسمے پر ایسی کالک پوت دی کہ میری ماں کا دل کرچی کرچی ہو گیا۔
اس نے امرت رائے سے کچھ نہ کہا، بس ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے ٹھکانے پر آ گئی۔ وہ اس بازار کی تھی لیکن اس کا دل بازاری نہ تھا۔ اس نے گانا چھوڑ دیا۔ امرت رائے جب اس سے ملنے آیا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ سب سمجھا کر تھک گئے لیکن اس نے کسی کی نہ سنی۔ اگر میں اس کی کوکھ میں نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ وہ خودکشی کر لیتی۔ بس وہ اس وقت تک زندہ رہی جب تک میں نے جنم نہ لے لیا۔ انجو، جان لے کہ میں کیسے باپ اور کیسی ماں کی بیٹی ہوں۔ رانی پنکھی نے گہرا سانس لیا۔ ہاں اماں، جان لیا۔ اب اپنی سنا۔ انارا اس کی آپ بیتی میں کھو گئی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ اماں نے آج کی رات 7واں گھر دکھانا تھا۔ اس نے فوراً پوچھا، اماں وہ 7واں گھر؟ بے وقوف، 7واں گھر شروع ہو چکا۔ رانی پنکھی نے انکشاف کیا۔ تو دیکھتی نہیں تھی کہ میں 7ویں گھر میں خود بیٹھتی تھی؟ ہاں اماں، دیکھتی تھی۔ پھر اماں میرا 7واں گھر کہاں گیا؟ تیرا 7واں گھر میرے ساتھ ہے، جہاں تو بیٹھی ہے، یہ تیرا 7واں گھر ہے، اور میرا بھی۔ تو مجھ سے اکثر سوال کیا کرتی تھی کہ اماں تو کون ہے؟ تو میری انجو، اب تو سنبھل کر بیٹھ جا، ویسے ہی جیسے تو اب تک 6 گھروں میں بیٹھی رہی۔ آج یہ چارپائی ہی تیرا 7واں گھر بنے گی۔ پہلے مجھے جان لے، پھر میں تجھے تیری آخری گھر کے بارے میں بتاؤں گی۔ کیا تو تیار ہے؟ ہاں اماں، میں تیار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چارپائی پر پھسکڑا مار کر بیٹھ گئی اور آنکھیں موند لیں۔ رانی پنکھی بھی اس کے سامنے اسی انداز میں براجمان ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے گلے سے چاندی کا بھاری تعویذ اتارا اور مٹھی میں لے کر زیر لب کچھ پڑھا اور انارا پر پھونک ماری اور گویا ہوئی، ہاں انجو، اب تو سنتی جا اور جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ دیکھتی جا۔ ہاں تو میں تجھے بتا رہی تھی کہ میں نے کس ماحول میں اور کس جگہ جنم لیا۔ میری ماں کی وہاں ایک منہ بولی بہن تھی، اس کا اصل نام تو پتہ نہیں، سب اسے بندو کہتے تھے۔ وہ میری ماں کی رازدار اور مزاج شناس تھی۔ میری پرورش اسی نے کی۔ میں ایک انتہائی ضدی لڑکی تھی، جو بات کرنے کی ٹھان لیتی وہ کر کے چھوڑتی تھی، چاہے مجھے کوئی کاٹ کر ہی کیوں نہ پھینک دے۔ موسی بندو، جسے میں ماجی کہتی تھی، میرا ہر طرح خیال رکھتی تھی۔ مجھے وہاں کے ماحول سے کوئی دلچسپی نہ تھی، مجھے پڑھنے کا شوق تھا۔ میری ہٹ پر ماجی نے مجھے اسکول میں داخل کرا دیا۔ میں نے میٹرک بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ میں کالج میں داخلہ لینا چاہتی تھی، تب ماجی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ دراصل میٹرک کرنے کی اجازت ماجی نے اس گھر کی نائکا سرلا دیوی سے ٹکر لے کر کی تھی۔ سرلا نے جو کہہ دیا تھا، اگر آگے پڑھنے کی بات کی تو دونوں کو زہر دے کر مار دوں گی۔ اسی خوف کے پیش نظر ماں جی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، بھگوان کے لیے کاشی، اب تو پڑھائی کو بھول جا۔ میں نے سرلا دیوی سے ضد کر کے تجھے میٹرک کرنے کی اجازت دلوا دی، اب تو گھر میں بیٹھ، اس گھر کے ریت رواج سیکھ، اپنی ماں کی طرح گا نہیں سکتی تو رقص سیکھ لے۔ ماں جی، وہ ہم دونوں کو زہر دینے کی بات کرتی ہے، وہ ہمیں کیا زہر دے گی، اس سے پہلے ہی میں اسے مار دوں گی، میں نے پر یقین لہجے میں کہا۔ میری یہ بات سن کر ماں جی دہل گئی۔ وہ میری ہٹیلی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی، جو سوچ لیتی تھی وہ کر کے چھوڑتی تھی۔ تجھے اپنی مری ماں کی قسم، ایسا تو کچھ نہیں کرے گی، ماں جی نے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے گلے لگا کر بہت دیر تک روتی رہی۔ اچھا ماں جی، تم پریشان مت ہو، میں سوچتی ہوں، ابھی کالج میں داخلے میں 2 مہینے باقی ہیں، میں نے ماں جی کو تسلی دی۔ لیکن پھر میری کالج میں داخلے کی نوبت نہ آئی، میری زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ نائکا سرلا دیوی نے میرا بالا ہی بالا سودا کر لیا۔ اس نے ماں جی کو بھی کچھ نہ بتایا۔ وہ جانتی تھی کہ میں ضد کی پکی ہوں، کسی صورت یہاں کے ریت رواج نہ اپناؤں گی، اس لیے اس نے اندر اندر ہی شہر کے ایک رئیس سے میرا معاملہ طے کر لیا۔ میں اس وقت 16 سال کی تھی، میرے حسن کے چرچے پورے علاقے میں تھے، کئی عیش پرست میری بولیاں لگا رہے تھے، بس میری طرف سے سگنل کی دیر تھی۔ لیکن میں نے ماں جی سے کہہ دیا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو میں جان دے دوں گی۔ لیکن اس چنڈال عورت نے کسی بات کی پرواہ نہ کی اور مجھے سیج پر بٹھا دیا۔ دروازے کے باہر مسلح پہرا تھا، میں کمرے سے کسی صورت باہر نہیں نکل سکتی تھی، اور یہ سب اچانک ہوا تھا۔ میں مسہری پر بیٹھی رو رہی تھی، مجھے شدت سے اپنی اصل ماں یاد آ رہی تھی جسے میں نے دیکھا نہ تھا، لیکن ماں جی نے میری آرادھنا کے بارے میں اتنی تفصیل سے بتایا تھا کہ وہ میرے سامنے مجسم ہو گئی تھیں۔ آج وہ زندہ ہوتی تو مجھے اکیلے یوں نہ رونا پڑتا۔ تبھی کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک باریک سی آواز آئی، روتی کیوں ہے؟ میں نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، دروازے کی طرف دیکھا، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ اس آواز کو میں نے اپنا وہم سمجھا اور پھر ماں کی یاد میں کھو گئی۔ تب پھر آواز آئی، تیرے تکیے کے نیچے چاقو رکھ دیا ہے، موٹے سیٹھ کو اس کی چمک دکھا دینا، باقی میں دیکھ لوں گا۔ تم کون ہو اور کہاں ہو؟ میں بگا ہوں اور تمہارے دل میں ہوں۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے،
لیکن جب میں نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا تو میرے ہاتھ میں ایک بڑا چاقو آ گیا۔ یہ ایک کھٹکے دار چاقو تھا۔ کھٹکا دباتے ہی 6 انچ کا چمکدار پھل باہر آ گیا۔ چاقو کو دیکھ کر میرے اندر یکایک جان پڑ گئی۔ اسی وقت بند دروازے پر آہٹ ہوئی۔ یوں لگا جیسے بند تالا کھولا جا رہا ہے۔ چند لمحوں بعد ایک سیاہ رو موٹی توند والا سیٹ اندر داخل ہوا۔ اتنی دیر میں ہاتھ میں کھلا چاقو لیے اس کے استقبال کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ وہ موٹی توند والا سیٹ اپنی آنکھوں میں نہ جانے کتنے خواب سجائے اندر آیا تھا۔ جب اس نے اپنی نشہ اور خوابوں کی تعبیر خنجر بدست دوشیزہ کی شکل میں دیکھی تو یکدم اس کی آنکھوں میں اندھیرا بھر گیا۔ نہ بابا نہ، مجھ پر حملہ مت کرنا، میں واپس چلا جاتا ہوں، اس نے لرزتی آواز میں کہا اور فوراً ہی واپس مڑ گیا۔ میں اس کی بزدلی پر مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ نہ کھلا۔ وہ باہر سے مقفل ہو چکا تھا۔ اس کی پیٹھ دیکھ کر میرے اندر جنون سا اٹھا۔ میرا جی چاہا کہ اس ہوس پرست کی پسلیوں میں چاقو بھونک دوں اور اس وقت تک چاقو کے وار کرتی رہوں جب تک یہ مر نہ جائے۔ میں اس ارادے سے آگے بڑھی۔ سرلا بائی دروازہ کھولو، سرلا بائی دروازہ کھولو۔ وہ مسلسل دروازہ پیٹ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور نائکا سرلا دیوی بوکھلائی ہوئی اندر داخل ہوئی اور بولی، سیٹھ راجندر کیا ہوا؟ سیٹھ نے کوئی جواب دینے کی بجائے میری طرف اشارہ کیا اور بغیر کچھ بولے حیران پریشان کمرے سے نکل گیا۔ میں جو اس پر وار کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی رک گئی۔ اب میری نظریں اس لومڑی پر تھیں جو اس فساد کی جڑ تھی، جس نے میرا سودا کیا تھا۔ میرے ہاتھ میں چمکتا چاقو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو ٹھٹکی۔ اس نے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ میرے ہاتھ میں چاقو کہاں سے آیا۔ پھر اسے اپنی اہانت کا احساس ہوا۔ اس 2 دن کی چھوکری نے اسے سیٹھ کے سامنے بے عزت کر دیا تھا۔ وہ کسی بھوکی شیرنی کی طرح مجھے کھانے کے لیے دوڑی۔ میں پہلے ہی سے جنونی ہو رہی تھی جب اس کے منہ سے طیش میں نکلا، کنجری تیری یہ مجال! تو میں اپنے حواسوں میں نہ رہی۔ اس وقت جانے میرے اندر کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ میں نے اس پر چاقو کے وار کر کے لمحوں میں اس موٹی تازی عورت کو لہو لہان کر کے رکھ دیا۔ وہ اسپتال پہنچتے پہنچتے چل بسی۔ میں گرفتار ہوئی، مقدمہ چلا، مجھے عمر قید ہو گئی۔ میری زندگی کا دھارا بدل گیا۔ میں انسان سے شیطان ہو گئی۔ بگا جو میری 9 عمری سے میرے اندر چھپا بیٹھا تھا باہر آ گیا۔ اس نے مجھے آگ بھرے راستوں پر ڈال دیا۔ پھر یہی آگ میرے لیے پھول ہو گئی۔ کالا جادو، جنتر منتر، سفلی عمل، شمشان گھاٹ، کھوپڑیاں، قبرستان، جنگل، ویرانے میری زندگی بن گئے۔ جیل میں ایک قیدی عورت تھی شوبھنا۔ وہ اپنی سوکن کو مار کر جیل آئی تھی۔ وہ کئی عملیات کی ماہر تھی۔ وہ مجھ پر فریفتہ ہو گئی تھی۔ اس سے میں نے کئی عمل سیکھے۔ کاشی میں تمہیں بتاؤں، جب کوئی عورت عامل کے پاس جاتی ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ تم پر زبردست جادو کرایا جا چکا ہے، اور ثبوت کے طور پر وہ اس کے تکیے سے تعویذ گنڈے یا الماری سے سوئیوں لگا پتلا نکال دیتا ہے، تو ایسا کسی جادو کے زیر اثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ عامل اپنے عمل کے ذریعے اس طرح کی چیزوں کو اس کے گھر کی خفیہ جگہوں سے نکال کر اسے اپنا بے دام غلام بنا لیتا ہے۔ اسی طرح عورتیں اپنا گھر اور مرد اپنا سرمایہ گنوا بیٹھتے ہیں۔ خیر، جب میں جیل سے رہا ہوئی تو 30-32 سال کی تھی۔ اسسٹنٹ جیلر نے جب مجھے آزادی کی خبر سنائی تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ کہاں جاؤں۔ واپس میں منڈی جانا نہیں چاہتی تھی۔ میرا دل وہاں سے صدا سے بیزار تھا کہ ماں جی وہاں ضرور تھیں جن سے مجھے شدید لگاؤ تھا، لیکن نہیں پتا تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا شمشان گھاٹ پہنچ چکی ہیں۔ اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ اسسٹنٹ جیلر رام پال نے عجیب بات کہی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو میرے گھر چل۔ کتنے دن کے لیے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے باکی سے پوچھا۔ جب تک تو رہنا چاہے، وہ بولا۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ میں نے اسے حیرت میں ڈالنے والا سوال کیا۔ نہیں، بھول کر بھی نہیں۔ میری بیوی روٹ کر میں کے بیٹھی ہے، مجھے کھانے پینے کی تنگی ہے، تو گھر سنبھال لے۔ رام پال نے صاف گوئی سے اپنے دل کی بات کی۔ دیکھو جیلر صاحب، مجھے تمہارے گھر رہنا منظور ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ تم نے صرف گھر سنبھالنے کی بات کی ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں۔ میں نے اسے تنبیہ کی۔ ٹھیک ہے؟ رام پال خوش ہو کر بولا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے میری بات سمجھی یا نہیں، اور اگر سمجھی تو مجھے صرف قیدی عورت سمجھا اور خود کو جیلر جانا۔ خیر، میں نے اس کا گھر سنبھال لیا، اس کا پورا خیال رکھا، کپڑوں کی استری سے بھوجن پروسنے تک۔ کچھ دن وہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک رہا، انسان کا بندہ بنا رہا۔ ایک دن صبح جب وہ ڈیوٹی پر جانے کی تیاری کر رہا تھا اور میں اس کے کپڑے استری کر رہی تھی تو اس نے مجھے اپنی استری سمجھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ایک مضبوط جسم کا قدآور شخص تھا، وہ اپنی مرضی کر سکتا تھا، لیکن میں سدا کی ضدی اور ہٹیلی ہوں، اپنی مرضی کی مالک۔ میں نے کبھی کسی ناپسندیدہ مرد کو اپنا ہاتھ پکڑنے کی اجازت نہیں دی، اسی لیے میں اس کے گھر میں معاہدہ کر کے آئی تھی۔
آج وہ گھر کو سنبھالنے کی بجائے خود کو سنبھالنے کا آرزومند تھا۔ میں نے اسے اپنا عہد یاد دلایا۔ اس نے میری بات سنی انسنی کر دی اور منمانی پر اتر آیا۔ مجھ پر جنون سوار ہو گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر جلتی استری رکھ دی۔ اسے شاید میرے اس طرح کے عمل کی توقع نہ تھی۔ وہ غصے سے پیچھے ہٹا اور الماری سے ریوالور نکال کر مجھ پر تان لیا اور شدید غصے میں بولا، 2 ٹکے کی عورت، تو نے خود کو سمجھا کیا ہے؟ میں تجھے قتل کر کے نالے میں پھینکوا دوں گا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ مجھے مار کر نالے میں پھینکوانا اس کے لیے قطعاً مشکل کام نہ تھا۔ میں مشکل میں تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں بگا کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتی کہ وہ اچانک ایک لہیم شہیم کالے کتے کے روپ میں نمودار ہوا۔ اس نے اس پر اس طرح چھلانگ لگائی کہ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑا۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھا، لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ بس اتنا موقع میرے لیے کافی تھا۔ میں نے ریوالور اٹھا کر اس پر کئی گولیاں چلائیں اور دروازہ کھول کر اس کے گھر سے بھاگ نکلی۔ بس پھر جانے میں کب تک بھاگتی رہی؟ در بدری میرا مقدر ہوئی۔ اسسٹنٹ جیلر رامپال کے شہر میں رہنا اب ناممکن تھا۔ بگا نے میری مدد کے لیے برجو کو بھیج دیا۔ وہ کولکتہ کالی دیوی کو بھیٹ چڑھانے آیا تھا۔ میں چند دن اس کے ساتھ کالی کے مندر میں رہی۔ وہاں کے کئی پجاری مجھ جیسی سرکش جوانی کو دیکھ کر اپنی پوجا پاٹ بھول گئے۔ برجو نے مجھے سمجھایا، کچھ حاصل کرنے کے لیے مندر کی داسی بننا ضروری تھا۔ پہلے برجو نے مجھے اپنی داسی بنایا، اس کے بعد مندر کے کئی بڑے پجاریوں نے میرے جسم کی بھیٹ مانگی۔ ادھر بگا کا اصرار کہ جو کہتے ہیں کرتی جاؤ۔ برجو نے یہاں 13 دن رہ کر بنارس چلے جانا تھا۔ میں واپس اب جیل جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں پولیس کے ہتھے چڑھ جاتی تو وہ جانے میرا کیا حشر کر دیتی۔ میں نے یہی غنیمت جانا کہ برجو کے ساتھ بنارس نکل جاؤں۔ برجو بڑا گیانی جوگی تھا، شیطان کا چیلا۔ بگا کی اس پر خاص نظر تھی۔ اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اس نے بھی مجھے کالا علم سکھانے میں کسی بخل سے کام نہ لیا۔ میں برجو کے ساتھ کئی سال بنارس رہی، پھر وہ مجھے الہ آباد میں ایک جینی سادھو کے حوالے کر گیا۔ اس سادھو کا نام تو دھرم داس تھا، لیکن اس کا دھرم سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ شیطان کا خاص چیلا تھا۔ اس کے جسم پر کپڑے کے نام پر ایک لنگوٹ ہوتا، جب وہ بھبوت مل لیتا تو لنگوٹ سے بھی بے نیاز ہو جاتا۔ اس کے ساتھ رہنا بڑا کٹھن تھا، لیکن میں رہی، اور سچی بات یہ ہے کہ اس نے مجھے جو عمل سکھایا وہ نایاب تھا۔ میری خدمت کے بدلے اس نے وہ سب کچھ دیا جو وہ جانتا تھا۔ دھرم داس ایک دن بڑی موج میں تھا۔ میں اس کے پیر دبا رہی تھی کہ وہ اچانک آنکھیں کھول کر بولا، کاشی، کیا تو چاہتی ہے کہ تو اڑی اڑی پھرے، تجھے پنکھ لگ جائیں؟ ہاں کیوں نہیں، اس سے اچھی بات بھلا میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں فوراً بولی، اس شکتی کو حاصل کرنے کے لیے تجھے 3 دن زمین میں دفن ہونا پڑے گا۔ گرو، کیا مجھے اندر دفن کر کے مارنا چاہتے ہو؟ میں نے اپنا شبہ ظاہر کیا۔ نہیں، تو مرے گی نہیں۔ اگر تو نے میرے کہنے پر عمل کر لیا تو ایسی شکتی مل جائے گی کہ اپنے گرو دھرم داس کو سدا یاد کرے گی۔ پھر جب دھرم داس نے مجھے اس عمل کی تفصیل بتائی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی آسان عمل نہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کوئی شکتی حاصل کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس کے یقین دلانے پر میں نے یہ جان لیوا عمل کرنے کی ٹھان لی۔ جب 3 دن کے بعد میں بند قبر سے جیتی جاگتی برآمد ہو گئی تو مجھ سے زیادہ دھرم داس خوش تھا۔ خوشی اسے یہ تھی کہ کسی عورت نے اپنی جان پر کھیل کر یہ شکتی حاصل کی تھی۔ اسی دن سے اس نے میرا نام بدل دیا۔ آج سے تو کاشی نہیں پنکھی کہلائے گی۔ اب تجھے پنکھ لگ گئے ہیں، جہاں چاہے اڑتی پھر۔ بس اس دن سے میں پنکھی ہو گئی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ لوگ مجھے مائی پنکھی کہنے لگے اور آج میں رانی پنکھی کہلاتی ہوں۔ لیکن سچ یہی ہے کہ مجھے پنکھ دینے والا دھرم داس ہی تھا۔ میں نے 7 سال اس کے ساتھ گزارے۔ پھر ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ دھرم داس نے مجھے سورج نکلنے سے پہلے اٹھایا، جب اس کا معمول تھا کہ وہ 12 بجے سے پہلے نہ اٹھتا تھا۔ مجھے اٹھا کر بولا، چل پنکھی تیار ہو جا، تروینی چلتے ہیں۔ تروینی؟ گرو، تمہارا وہاں کیا کام؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ پنکھی ہنس مت، تو جانتی ہے نا کہ میرا نام دھرم داس ہے۔ میں اپنے وقت کے بڑے پنڈت شرما داس کا بیٹا ہوں۔ میں نے دھرم چھوڑ دیا، میں ناستک ہو گیا۔ پھر میں ایک ایسے راستے پر چل پڑا جس کا دھرم سے کوئی تعلق نہ تھا۔ مجھے کالا جادو سیکھنے کا شوق تھا۔ بس ایک بار پٹڑی سے اترا تو پھر سیدھے راستے پر چل نہ سکا۔ باپ نے میری سرگرمیاں دیکھ کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ بس پھر بھٹکتا پھرا۔ کہاں کہاں کی خاک میں نے نہیں چھانی۔ تجھے میں نے اپنا سارا علم دے دیا ہے۔ میں نے تجھ جیسی عورت نہیں دیکھی۔ چل آج میں تجھے تروینی کی سیر کراتا ہوں۔ دھرم داس نہ جانے کیا کیا بولتا رہا۔ اسے اس طرح بولتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ گنگا گھاٹ سے ہم ایک کشتی میں بیٹھ کر تروینی پہنچے۔ تروینی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں 3 دریا
گنگا، جمنا اور سرسوتی ایک ہوتے ہیں۔ اس مقام پر عجیب نظارہ ہوتا ہے، جہاں گنگا، جمنا، سرسوتی ملتے ہیں وہاں گنگا جمنا کو الگ الگ بہتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان دونوں دریاؤں کا رنگ الگ ہے اور یہ دونوں اس طرح ساتھ ساتھ بہتے ہیں جیسے ان کے درمیان کوئی شیشے کی دیوار ہو۔ سورج نکلنے والا تھا۔ دھرم داس سر جھکائے کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ وہ کشتی میں کھڑا ہوا۔ اس نے سورج کی طرف ہاتھ باندھ کر کچھ کہا جو میں نہ سمجھ سکی۔ اس کے بعد اس نے ایک ایسا عمل کیا جس کی مجھے ہرگز امید نہ تھی۔ اس نے گنگا جمنا کے سنگم پر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ میں چیختی رہ گئی لیکن اسے کوئی نہ بچا سکا۔ تب میں نے الہ آباد چھوڑ دیا۔ الہ آباد سے گھومتی گھامتی میں آگرہ پہنچی۔ تاج محل کے نزدیک ایک غریب بستی میں نے اپنا مسکن بنایا۔ میرے پاس بہت کچھ تھا۔ میں نے آس پاس کے علاقے میں بہت جلد شہرت پالی۔ میں اب 40 برس کی ہو چکی تھی لیکن میرے حسن کی جولانی میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ میں اب کسی موجیں مارتی ندی کی طرح تھی۔ اس دن ہلکی بارش ہو رہی تھی کہ دروازے کی کسی نے کنڈی بجائی۔ میں ساڑی سنبھالتی ہوئی دروازے پر آئی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو مجھے امید نہ تھی کہ میرے گھر کے دروازے پر کوئی ایسا شخص آ جائے گا جسے میں دیکھتے ہی مر مٹوں گی۔ دوسری طرف اسے بھی اندازہ نہ تھا کہ جب دروازہ کھلے گا تو کوئی ایسی پرکشش عورت اس کے سامنے آ جائے گی جسے وہ دیکھتا رہ جائے گا۔ وہ شاید میرے پاس یہ سوچ کر آیا تھا کہ کوئی عمر رسیدہ خبیث صورت عورت اس کے سامنے آئے گی۔ میں فوراً دروازہ کھول کر ایک طرف ہو گئی اور بولی، اندر آ جائیں۔ میرا لب و لہجہ، میری آواز سن کر وہ مزید پریشان ہوا۔ اسے خیال ہوا کہ کہیں وہ غلط دروازے پر تو نہیں آ گیا ہے۔ اس نے کسی قدر جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا آپ پنکھی جی ہیں؟ میں پنکھی ہوں، پنکھی جی نہیں۔ میں نے مسکرا کر اپنی جان لیوا آنکھوں سے ایک خاص ادا سے اسے دیکھا تو وہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ وہ میرا ہم عمر ہی تھا۔ نام اس کا شاہزیب تھا۔ میں نے زندگی میں بڑے مرد دیکھے تھے لیکن اس کی بات ہی اور تھی۔ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی کشش کہ اس نے میری روح تک کو اسیر کر لیا۔ پنکھی اڑنا بھول گئی تھی۔ میں نے شاہزیب کو اپنے گھر کی سب سے اچھی جگہ پر بٹھایا۔ میرے بس میں ہوتا تو اپنے دل کے سنگھاسن پر اسے بٹھا لیتی۔ وہ ایک پڑھا لکھا، سلجھا ہوا کاروباری شخص تھا۔ فوٹوگرافی اس کا شوق تھا۔ ایک دن وہ تاج محل میں بیٹھا تصویر کھینچ رہا تھا کہ اچانک کیمرے کے فریم میں ایک حسینہ آ گئی۔ کیمرہ کلک ہو چکا تھا۔ حسینہ کیمرے میں قید ہو چکی تھی۔ وہ برقعے میں تھی، صرف اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ شاہزیب اس کی آنکھوں پر مر مٹا اور اس قدر بے چین ہوا کہ وہ اس لڑکی کے پیچھے گھر تک جا پہنچا۔ وہ کالج کی طالبہ تھی اور سائیکل رکشہ پر کالج جایا کرتی تھی۔ شاہزیب کی والہانہ محبت نے اسے اپنا اسیر کر لیا۔ وہ اس سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ لڑکی بھی راضی تھی لیکن گھر والے راضی نہ تھے۔ ان کے ہاں خاندان سے باہر شادی کا رواج نہ تھا۔ دوسرے، شاہزیب اور قمر پروین کے درمیان عمروں کا فرق تھا۔ وہ میرے پاس اس مسئلے کے حل کے لیے آیا تھا۔ اس نے ساری تفصیل بتا کر بڑی بےتابی سے کہا، پنکھی جی، آپ قمر پروین کی مجھ سے شادی کروا دیں، میں آپ کا منہ موتیوں سے بھر دوں گا۔ شاہ جی، میں ہر ممکن کوشش کروں گی، میں نے اسے جواب دیا، اور واقعی میں نے کوشش بھی کی کہ اس کے گھر والے راضی ہو جائیں لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ پروین اس کی قسمت میں نہ تھی۔ اس کے خاندان میں شادی طے کر دی گئی۔ لڑکا لاہور میں تھا۔ شادی کے 3 ماہ بعد قمر پروین لاہور چلی گئی۔ قمر پروین نے آگرہ چھوڑتے ہوئے شاہزیب کو پیغام بھجوایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے لاہور جا رہی ہے، چاہتی ہے کہ آخری بار اس کی جھلک دیکھ لے۔ اس نے مجھے قمر کے پیغام کے بارے میں بتایا۔ وہ اسٹیشن جانے کے لیے تیار نہ تھا، کہتا تھا کہ میں اسے رخصت ہوتے دیکھ نہ سکوں گا، خدا جانے کیا کر بیٹھوں۔ میں نے اس کی ہمت بندھائی، اس آخری ملاقات کے لیے اسے راضی کیا۔ میں خود اس کے ساتھ اسٹیشن گئی۔ قمر پروین لیڈیز کمپارٹمنٹ میں تھی۔ وہ برقعے میں تھی، چہرے پر نقاب تھا لیکن آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھیں واقعی حسین تھیں۔ پلیٹ فارم پر رش تھا۔ شاہزیب اس کی کھڑکی کے نزدیک کسی مسافر کی طرح کھڑا تھا۔ میں بھی وہیں تھی لیکن شاہزیب سے منہ پھیرے کھڑی تھی۔ میں رخصتی کا وہ منظر کبھی نہ بھلا پائی۔ ٹرین نے رینگنا شروع کیا تو قمر نے اپنا نقاب اتار دیا۔ تب میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں ہی نہیں، وہ خود بھی آنکھوں کی طرح حسین تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور وہ کھڑکی کی سلاخوں سے اپنا سر ٹکرا رہی تھی۔ گاڑی آہستہ آہستہ پلیٹ فارم چھوڑ رہی تھی۔ سلاخوں سے سر ٹکراتے دیکھ کر شاہزیب کی حالت خراب ہو گئی۔ جاتے ہوئے اس نے آخری بار شاہزیب کی طرف پلٹ کر دیکھا، اپنا نازک ہاتھ باہر نکال کر ہلایا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ شاہزیب نے آگے بڑھ کر ریل گاڑی میں چڑھنا چاہا لیکن میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نہیں شاہزیب۔ پتہ نہیں میرے لہجے میں کیا تھا کہ وہ ٹھہر گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ میں نے اپنی ساڑی کے پلو سے اس کی آنسو بھری آنکھیں صاف کی اور اسے اپنے گھر لے آئی۔
اسے کسی طور قرار نہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ اسے قرار آ جائے گا، وہ قمر پروین کو بھول جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کا غم کم ہونے کی بجائے گہرا ہوتا چلا گیا۔ اور پھر ایک دن اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ اس نے لاہور جانے کی ٹھان لی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ اس کا لاہور جانا ٹھیک نہ ہوگا، قمر کی شادی ہو چکی ہے، تم اگر وہاں جا کر اس سے ملو گے تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی، اسے بھول جانا ہی بہتر ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ وہ وہاں جا کر کوئی ایسا کام نہ کرے گا کہ جس سے اس کی زندگی برباد ہو، بس اسے تسلی رہے گی کہ اس کی محبت اس شہر میں ہے۔ یہ محبت کا عجیب روپ تھا۔ اس نے زندگی بھر شادی نہ کرنے اور اپنی پریمکا کے نام لے کر جیے جانے کا عہد کر لیا تھا۔ میں پہلی نظر میں ہی اس پر مر مٹی تھی۔ ملاقاتوں کے بعد یہ محبت اور گہری ہوتی گئی۔ میں اس کے لیے بےکل ہو گئی تھی۔ مجھے اس وقت تک قرار نہ آتا جب تک کہ میں اس کی صورت نہ دیکھ لیتی۔ میں نے اپنی محبت اپنے دل میں چھپا کر رکھی ہوئی تھی، اظہار کرتی بھی تو اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ وہ کسی اور کے عشق میں سر تا پا ڈوبا ہوا تھا۔ ڈر تھا کہ اظہار کے جواب میں وہ کہیں نفرت نہ کرنے لگے۔ میں کسی صورت اس کی نفرت برداشت نہ کر سکتی تھی۔ جب اس نے اپنی محبوبہ کے شہر لاہور جانے کا حتمی فیصلہ کر لیا تو میں نے ایک دن اس کا ہاتھ تھام کر کہا، شہزیب اکیلے مت جانا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میری بات سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اسے توقع نہ تھی کہ میں اس کے ساتھ لاہور جانے کی فرمائش کروں گی۔ وہ چند لمحے میری آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر فیصلہ کن انداز میں بولا، ٹھیک ہے چلو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں نے زندگی بھر اس کی یاد میں جلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، میں نے نظریں جھکا کر کہا، میں کبھی تم سے کوئی ایسی چیز نہ مانگوں گی جو تم مجھے نہ دے سکو، میں بس تمہارے ساتھ چاہتی ہوں، تمہاری داسی بن کر رہوں گی۔ شہزیب نے اپنا کاروبار سمیٹا، سرمایہ لاہور منتقل کیا اور میں اس کے ساتھ لاہور آ گئی۔ اس نے ماڈل ٹاؤن میں گھر خرید لیا، ایک سینما تعمیر کر لیا اور آسودگی سے زندگی گزارنے لگا۔ اسے معاشی کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن دل اس کے ٹھکانے پر نہ تھا۔ اسے یہ بات معلوم تھی کہ قمر پروین بیاہ کر ماڈل ٹاؤن میں آئی ہے، لیکن اس نے کبھی اس کی کھوج لگانے کی کوشش نہ کی تھی۔ دل میں اس کی شکل دیکھنے کی حسرت تھی اور اسے یقین تھا کہ وہ ایک دن اسے ضرور کہیں نظر آئے گی۔ پھر ہوا بھی ایسا ہی۔ ایک دن وہ انارکلی میں اسے دکھائی دے گئی، 2-3 خواتین کے ساتھ تھی، شاید اس کی نندیں وغیرہ تھیں۔ اگرچہ اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا لیکن آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ ان آنکھوں کو لاکھوں آنکھوں کے درمیان پہچان سکتا تھا، لیکن آج ان آنکھوں میں پہچان نہ تھی۔ قمر پروین نے ایک نظر اسے دیکھا اور بس، اس نے چہرے پر نقاب ڈالا اور تیزی سے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ شہزیب نے اسے اشارہ کیا، نہ پکارنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس کا تعاقب کیا۔ وہ جب گھر آیا تو ٹوٹا ہوا تھا۔ مجھے یہ اندازہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ آج دیدار محبوب ہوا ہے۔ میں نے پوچھا تو اس نے ہر بات سچ بتا دی۔ وہ بہت اداس تھا۔ وہ مجھے بہت دیر تک خالی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر جانے اسے کیا خیال آیا، دھیرے سے بولا، پنکھی کیا وہ مجھے بھول گئی؟ میں نے بڑے یقین سے کہا، نہیں شہزیب، وہ تمہیں بھولی نہیں، وہ تمہیں کبھی نہیں بھول سکتی، لیکن وہ یہ ضرور چاہتی ہے کہ تم اسے بھول جاؤ، اپنا گھر بسا لو۔ میں ایک اجڑا دیار ہوں، اجڑا دیار بھی کبھی بستا ہے، وہ مجھے بے شک بھول جائے، میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ سچی بات یہ تھی کہ میں چاہتی تھی کہ وہ قمر پروین کو بھول جائے، میرا ہو جائے۔ میں اس کے لیے مسلمان ہونے کو تیار تھی، یہ جادو ٹونا عملیات سب تیاگ دینا چاہتی تھی۔ میں پھول بن کر اس کے قدموں میں نشاور ہونا چاہتی تھی۔ جب میں اس سے اپنے دل کی بات کہتی تو وہ میری بات سن کر پھیکی سی ہنسی ہنس دیتا۔ اس محبت کے 100 روپ ہیں۔ ایک وہ محبت تھی جو قمر اور شہزیب کے درمیان تھی، وہ ایک دوسرے کی چاہت میں گم تھے۔ یہ اور بات کہ ان کا ملاپ نہ ہو سکا، اس کے باوجود وہ اسے بھولنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک طرف میری محبت تھی جو 100% یک طرفہ تھی، لیکن میں اسے بھولنے پر راضی نہ تھی۔ شہزیب کو اپنے دل پر اختیار تھا، نہ مجھے میرے من پر۔ پھر جانے کیا ہوا، ایسا میرے بڑھتے ہوئے اصرار پر ہوا یا خود ہی اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ ایک دن اس نے لاہور چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ماڈل ٹاؤن کا مکان میرے نام کر دے، لیکن میں نے منع کر دیا۔ میں چھوٹے علاقے میں رہنا چاہتی تھی۔ تب اس نے مجھے گھڑی شاہوں میں گھر دلوا دیا۔ پھر وہ اپنا گھر اور سینما فروخت کر کے لاہور چھوڑ گیا۔ رخصت ہوتے وقت میں نے اس سے پوچھا، کہاں جاؤ گے شہزیب؟ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، پتہ نہیں۔ کیا میں تمہیں یاد رہوں گی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے جواب دینے کے لیے اپنے ہونٹ واں کیے، پھر جانے کیا سوچ کر اس نے اپنے لب سی لیے اور وہ بغیر کچھ کہے رخصت ہو گیا۔ میں اسے کبھی نہ بھول پائی۔
آج بھی وہ میرے دل میں کسی کسک کی طرح موجود ہے۔ وہ میری پہلی اور آخری محبت تھا۔ میں نے برسوں اس کی راہ دیکھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر ضرور آئے گا۔ میں آج بھی اس کی راہ تکتی ہوں۔ یہ کہہ کر رانی پنکھی نے گہرا سانس لیا۔ اماں، اتنے برس بیت جانے کے بعد اب کیا اس کی راہ دیکھنی؟ دل سے نکال کر پھینک دے اسے، انارا نے مشورہ دیا۔ میری انجو، دل بڑی عجیب چیز ہے، پر تو یہ بات ابھی سمجھے گی نہیں۔ اچھا اماں، انارا نے مسکراتے ہوئے کہا، تیری کہانی ختم ہوئی، پر میرے 7ویں گھر کا کیا بنا؟ تیرا 7واں گھر یہی ہے جہاں تو بیٹھی ہے، تجھے میں نے بتایا تو تھا، رانی پنکھی بولی۔ اماں، میں اس گھر میں آئی کیسے؟ انارا اپنی زندگی کے بارے میں بے چین تھی۔ میں اب تیرے بارے میں بتاتی ہوں کہ تو کون ہے اور آئی کہاں سے، رانی پنکھی نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ اس کا خیال تھا کہ کندھے پر ہاتھ رکھنے والا ضرور بابا دنیا ہے، لیکن وہ بابا دنیا نہ تھا، اس کا دوست وقار تھا۔ وقار کو دیکھ کر جہاں عابر حیران ہوا، وہاں اسے بے انتہا خوشی بھی ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور دیر تک لپٹے رہے۔ عابر، تو یہاں کہاں؟ وقار نے الگ ہوتے ہوئے پوچھا۔ اور تو لاہور میں کیا کر رہا ہے؟ عابر نے جواب دینے کی بجائے سوال کیا۔ مجھے یہاں بینک میں ملازمت مل گئی ہے، وقار نے بتایا۔ کب سے ہے یہاں؟ عابر نے پوچھا۔ ابھی پچھلے مہینے آیا ہوں، وقار نے کہا۔ لیکن تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ یار مت پوچھ کہ مجھ پر کیا گزری، میں اپنی جان بچا کر بھاگا ہوں۔ کتنا اچھا ہوا کہ تو مجھے مل گیا، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ چل پھر میرے ساتھ چل۔ وقار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیاں چڑھنا شروع کی۔ فاتحہ پڑھ لیں، پھر نکلتے ہیں یہاں سے۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب وہ دادا دربار کی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو عابر نے پوچھا، تم یہاں کہاں ٹھہرے ہو؟ فی الحال تو میں گھڑی شاہوں میں چچا کے گھر مقیم ہوں۔ چچا چاہتے ہیں کہ میں مستقل ان کے ساتھ رہوں، لیکن ابو کی ہدایت تھی کہ میں لاہور جا کر جلد از جلد کہیں اور اپنا ٹھکانہ کر لوں۔ چچا کے گھر کے نزدیک ہی 2 کمرے کا مکان مل گیا ہے، 1-2 دن میں وہاں شفٹ ہو جاؤں گا۔ اوہ، یہ تو بہت اچھا ہے، 2 کمرے کا مکان ہے، پھر تو میں تیرے ساتھ ہی ایڈجسٹ ہو جاؤں گا، عابر نے مستقبل کی پلاننگ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، وقار ہنستے ہوئے بولا۔ پھر وقار عابر کو اپنے ساتھ لے کر چچا سلمان کے ہاں پہنچا۔ آج چھٹی کا دن تھا، وقار کے چچا اور اس کے کزن وغیرہ سب گھر پر ہی تھے۔ وقار نے عابر کو ان سے ملایا اور بتایا کہ میرا یہ دوست کراچی سے ملازمت کی تلاش میں آیا ہے، اب یہ میرے ساتھ ہی رہے گا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وقار نے اپنے گھر کی چابی لی اور عابر کو اپنے ساتھ لے آیا۔ کمرے میں ایک بیڈ موجود تھا، دونوں آرام سے لیٹ گئے۔ تب عابر نے وہاں سے سلسلہ جوڑا جس سے وقار واقف نہ تھا۔ اس نے آرزو سے ملاقات سے لے کر ڈاکٹر اعتبار کے خفیہ ٹھکانے، اس کے تجربے اور فارم ہاؤس سے دبئی کے لیے روانگی اور راستے سے فرار ہو کر داتا دربار تک پہنچنے تک ہر بات اس کی گوشے گزار کر دی۔ اس کی رودات سن کر وقار سناٹے میں آ گیا۔ حیرت ہے یار، تجھے جو ملا وہ فراڈ ہی ملا۔ وقار، تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں؟ اب تو سب کے ساتھ فراڈ کرنا شروع کر دے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ او جانے دے یار، اب میرے ساتھ دنیا بری ہے تو میں ان جیسا کیوں بن جاؤں؟ عابر نے گہرا سانس لے کر کہا۔ بابا دنیا جب بھی ملتے یہی کہتے کہ تجھے دنیا ڈھونڈ رہی ہے، ان کا مطلب شاید یہی ہوگا کہ دنیا مجھے فریب دینے کے لیے ڈھونڈ رہی ہے۔ نہیں پتا کب تک یہ سلسلہ چلے گا۔ عابر، اب تم نے ایک کام کرنا ہے، اس گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ کیوں خیریت؟ عابر نے پوچھا۔ ڈاکٹر اعتبار کے گرگے تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر اعتبار یہ تصور بھی نہیں کر سکے گا کہ تم اس شہر میں موجود ہو۔ سمندر خان تمہیں ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن اور بسوں کے اڈے پر تلاش کر رہا ہوگا۔ کچھ دن یہ لوگ جھک مار کر خاموشی سے بیٹھ جائیں گے، وہ تم سے ویسے ہی خوفزدہ ہے۔ اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ تم اس کے دبئی منصوبے سے آگاہ ہو چکے ہو تو پھر یقیناً وہ تمہاری تلاش چھوڑ دے گا۔ تمہاری بلی نے جتنا اسے ضد کیا ہے، یہ وجہ آئندہ تم سے پنگا نہ لینے کے لیے کافی ہے۔ پر یار، وہ بلی کہاں ہے؟ ذرا مجھے بھی تو دکھا، وقار شرارت سے بولا۔ بلی تھیلے میں ہے، عابر نے ہنس کر جواب دیا۔ تھیلے سے باہر کب آئے گی؟ وقار نے پوچھا۔ پتہ نہیں، عابر نے کندھے اچکائے۔ بلی ہے یا تاشقند کا معاہدہ؟ وقار نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں چچا کے گھر جا رہا ہوں، تم یہیں رہو، میں باہر سے تالا لگا کر جا رہا ہوں، اب تم میرے قیدی ہو۔ اتنا کہہ کر وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ قیدی تو انارا بھی تھی، لیکن اب اس کے رہائی کے دن قریب تھے۔ اس سوال کے جواب میں کہ انارا کون ہے، رانی پنکھی نے لب کھولے تو انارا منہ کھولے رہ گئی۔ ایک زمانے میں رانی پنکھی کو سانپوں سے بے حد دلچسپی تھی۔ ٹھٹا کے نواح سے ایک سپیرا بخشو خان اس کے پاس آیا کرتا تھا۔
وہ کالا جادو سیکھنے کے چکر میں اس کا چیلا بن گیا تھا۔ سانپوں کے بارے میں بخشو کا علم بہت گہرا تھا۔ رانی پنکھی کو اپنے ایک عمل کے لیے مخصوص سانپ درکار تھے۔ باہمی دلچسپی نے دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنا دیا تھا۔ بخشو 2-3 ماہ کے بعد ٹھٹا سے لاہور کے چکر لگاتا رہتا تھا۔ وہ اس کے لیے اندرون سندھ سے نایاب سانپ پکڑ کر لاتا۔ رانی پنکھی ان انتہائی زہریلے سانپوں کو کھا کر چلے کاٹا کرتی۔ ایک بار بخشو آیا تو اس کے پاس نایاب سانپ تو تھا ہی، ساتھ ہی ایک 5-6 سال کی بچی بھی تھی۔ رانی پنکھی سانپ کو بھول کر اس بچی کو دیکھنے لگی۔ سانولی سلونی اس لڑکی میں اتنی کشش تھی کہ وہ اس پر سے نظریں نہ ہٹا سکی۔